नाज़रीन کرام، اس سلسلے کی گزشتہ 3 ویڈیوز میں ہم آپ کو وہ وجوہات بتا چکے ہیں کہ جن کی بنا پر تیسرے خلیفہ کی حکومت کے خلاف مصر، کوفہ اور مدینہ میں بیزاری اور شورش پیدا ہوئی۔ جناب عثمان کے رشتہ دار گورنرز اور سیکریٹری مروان کی نااہلی، ظلم اور بدعنوانی کے سبب عوام اور خاص دونوں ناراض تھے۔ ابو ذر غفاری، عمار یاسر اور عبداللہ بن مسعود جیسے اصحاب رسول کے ساتھ حکومت کے برے سلوک کرنے نے مزید بدمزگی پیدا کر دی۔ ان حالات میں کوفہ اور مصر سے ناراض لوگوں کے ہجوم مدینہ پہنچے اور احتجاج کرنے لگے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ خلیفہ اپنے گورنروں اور دیگر عہدیداروں کو تبدیل کریں۔ مدینہ میں موجود اصحاب رسول میں سے اکثر لوگوں کی ہمدردیاں بھی ان مظاہرین کے ساتھ تھیں۔ ان لوگوں نے کئی روز تک مدینہ میں ڈیرہ ڈالے رکھا اور شہر کی فضا میں کشیدگی رہی۔ ان حالات میں کوئی بھی حضرت عثمان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شدید دباؤ میں خلیفہ وقت نے مولا علی علیہ السلام سے رجوع کیا اور گزارش کی کہ آپ ان مظاہرین سے بات کریں۔ مولا علی علیہ السلام مظاہرین سے ملے اور انہیں صبر کی تلقین کی۔ اس کے بعد آپ خلیفہ سوئم کے پاس آئے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا: لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کے اور ان کے قضیوں کو نمٹاؤں۔ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیا کہوں، جبکہ میں اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ جس سے آپ بے خبر ہوں، اور نہ کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ جو آپ جانتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ آپ سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی کہ آپ کو بتائیں، اور نہ علیحدگی میں کچھ سنا ہے کہ آپ تک پہنچائیں۔ جیسے ہم نے دیکھا ویسے آپ نے بھی دیکھا، اور جس طرح ہم نے سنا آپ نے بھی سنا۔ جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے، آپ بھی رہے، اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب پر اس سے زیادہ نہ تھی جتنی کہ آپ پر ہونا چاہیے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں سے قریب تر بھی ہیں۔ کچھ اپنے دل میں اللہ کا خوف بھی کریں۔ شریعت کی راہیں واضح اور دین کے نشانات قائم ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک سب بندوں سے بہتر وہ انصاف پرور حاکم ہے جو خود بھی ہدایت پائے اور دوسروں کو بھی ہدایت کرے، اور جانی پہچانی ہوئی سنت کو مستحکم کرے اور انجانی بدعتوں کو فنا کرے۔ سنتوں کے نشانات جگمگا رہے ہیں اور بدعتوں کی علامتیں بھی واضح ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب لوگوں سے بدتر وہ ظالم حکمران ہے جو گمراہی میں پڑا رہے اور دوسرے بھی اس کی وجہ سے گمراہی میں پڑیں، اور رسول سے حاصل کی ہوئی سنتوں کو تباہ اور قابل ترک بدعتوں کو زندہ کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم کو اس طرح لایا جائے گا کہ نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی عذرخواہ، اور اسے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس میں وہ اس طرح چکر کھائے گا جس طرح چکی گھومتی ہے، اور پھر اسے جہنم کے گہراؤ میں جکڑ دیا جائے گا۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اس امت کے اس سربراہ نہ بنے کہ جسے قتل ہی ہونا ہے، چونکہ کہا گیا ہے کہ اس امت میں ایک ایسا حاکم مارا جائے گا جو اس کے لیے قیامت تک خون ریزی و قتل کا دروازہ کھول دے گا، اور اس کے تمام امور کو اشتباہ میں ڈال دے گا، اور اس میں فتنوں کو پھیلائے کہ وہ لوگ حق کو باطل سے الگ کر کے نہ دیکھ سکیں گے، اور وہ فتنوں میں دریا کی موجوں کی طرح الٹے پلٹے کھائیں گے اور انہی میں تہوبالا ہوتے رہیں گے۔ آپ مروان کی سواری نہ بن جائیں کہ وہ تمہیں جہاں چاہے کھینچتا پھرے، اور جب کہ آپ سن رسیدہ بھی ہو چکے ہیں اور عمر بھی بیت چکی ہے۔ اس پر خلیفہ نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے بات کریں کہ وہ مجھے کچھ عرصہ کے لیے مہلت دیں کہ میں ان کی حق تلفیوں سے ہدہ برا ہو سکوں۔ تو آپ نے فرمایا جن چیزوں کا تعلق مدینہ سے ہے ان میں تو مہلت کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ وہ جگہیں نگاہوں سے اوجھل اور دور ہیں ان کے لیے اتنی مہلت ہو سکتی ہے کہ آپ کا فرمان وہاں تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد ہونے والے واقعات آئندہ قسط میں بیان کیے جائیں گے۔